السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ برِ صغیر میں صحابہ اکرام کی آمد کی اگلی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، برہمنی تہذیب کے زمانہ شباب میں ہندی معاشرہ کے لیے ایک دستور مرتب کیا گیا جس میں سیاسی، تمدنی، اخلاقی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے۔ ملک بھر میں اسے ایک آئینی اور قانونی دستاویز کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ آج تک کے ہندو دھرم کے پرستار اپنے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس دستور کو منو جی نے مرتب کیا تھا، انہی کے نام پر اس کتاب کو منوشاستر کہا جاتا ہے۔ منو نے یہ دستور حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 300 سال پہلے تیار کیا تھا۔ اس دستوری دستاویز میں ہندی معاشرہ کو 4 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا تھا: برہمن، کھچتری، ویش اور شودر۔ ہسٹری آف ریلیجن ایسٹ اینڈ ویسٹ میں بوسم کی تحقیق یہ ہے کہ وید کے ابتدائی دور میں آریوں کے 2 طبقے تھے، ایک خواص کا اور دوسرا عوام کا، لیکن ویدوں کے آخری دور میں معاشرے کی تقسیم 4 طبقات میں کر دی گئی: سب سے اعلیٰ برہمن، پھر کھچتری، پھر ویش، سب سے نیچے شودر۔ شودر طبقہ ان قبائل کے افراد پر مشتمل تھا جو ہندوستان کے باشندے تھے اور جن کو ان کے ملک پر قبضہ کرنے والے آریاؤں نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ ذلیل قسم کی خدمات انجام دیں۔ ویدوں کے مطابق اس تقسیم کی بنیاد ان کا مذہب تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کچھ برہمن آریوں کی اولاد تھے اور کچھ برہمن قبیلے دیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تاکہ انسانی شکل میں دیوی کی نمائندگی کریں۔ اہل ہند نے اپنے معاشرے کو مختلف طبقات میں تقسیم کر دیا تھا اور ہر طبقہ کے لیے فرائض اور حقوق متعین تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان میں رد و بدل کر سکے۔ ان 4 طبقات میں سب سے اعلیٰ طبقہ برہمنوں کا تھا کیونکہ ان کے ذمے باطل کے مطابق ان کی تخلیق برہما کے سر سے ہوئی تھی۔ دوسرا طبقہ کھچتریوں کا تھا جو برہما کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا طبقہ ویش کا تھا جو براہم کے پاؤں سے پیدا ہوئے تھے، ان کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ شودروں کا تھا۔ مشہور تھا کہ ان کا باپ شودر تھا اور ان کی ماں برہمن، دونوں نے زنا کیا جس سے یہ پیدا ہوئے، اس لیے یہ حد درجہ گھٹیا شمار ہوتے تھے۔ مگر منو کے مطابق برہمن برہما کے سر سے، کھچتری بازوں سے، ویش رہنوں سے اور شودر پاؤں سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ شہروں میں عام بستیوں میں رہیں، نہ وہ مذہبی کتب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ایسی محفلوں میں شرکت کر سکتے تھے جن میں وید پڑھے جاتے۔ ویش یا شودر کا وید پڑھنا یا سننا اگر ثابت ہو جاتا تو انہیں انتہائی ظالمانہ سزا دی جاتی۔ ان طبقات کا ذکر علامہ البیرونی نے یوں کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مساوی درجہ دیتا ہے۔ صرف تقویٰ کی بنا پر کسی کا درجہ دوسرے سے بلند ہو سکتا ہے۔ اسلام کا نظریہ مساوات ہندوؤں کے لیے ایک بڑا حجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اس کی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں۔ ذات پات کی تقسیم نے ہندی معاشرہ میں عجیب قسم کے نشیب و فراز پیدا کر دیے تھے۔ صرف برہمن کے لیے وید پڑھنا جائز تھا، کھچتری وید نہیں پڑھ سکتا تھا، اسے صرف سننے کی اجازت تھی، جبکہ شودروں کو یہ اجازت بھی نہ تھی۔ ہزاروں سال تک بھارتی معاشرہ ظلم و ستم اور بے انصافی کی چکی میں پستا رہا اور کسی کو اس معاشرہ کو اس حرما نصیبی اور محرومی کی زندگی سے نجات دلانے کی ہمت نہ تھی۔ ہندو اپنے جسم کی بال نہیں مونڈا کرتے تھے، ان کے ہاں موسم گرما میں سخت گرمی ہوتی، اس کی وجہ سے ننگے رہتے تھے۔ سر کو سورج کی تپش سے بچانے کے لیے اپنے بڑے ہوئے غیر تراشیدہ بالوں سے ڈھانپا کرتے تھے، اپنی داڑھی کو مینڈیوں کی شکل میں گوندتے تھے، زیر ناف بالوں کو صاف نہیں کرتے تھے، ناخن نہیں تراشتے تھے۔ بڑے ہوئے ناخن دولت و ثروت کی علامت تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرتے، ان کے سارے کام ان کے نوکر اور نوکرانیاں کرتی تھیں۔
بڑے ہوئے ناخنوں سے اپنے سروں کو کھجلایا کرتے تھے۔ ان کے بالوں میں جموں کا جو لشکر رواں دواں رہتا تھا، یہ بڑے ہوئے ناخن ان کو پکڑنے کے کام بھی آتے تھے۔ وہ کھانا ایسے چبوترے پر بیٹھ کر کھاتے تھے جسے گائے کے گوبر سے لیپا گیا ہوتا۔ مل کر کھانا کھانے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہ تھا۔ ہر شخص علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتا، اور جو بچ جاتا اس کو استعمال نہ کرتے بلکہ باہر پھینک دیتے۔ عموماً مٹی کے برتن ہی استعمال کرتے تھے۔ کھانے کے بعد برتنوں کو بھی وہ باہر پھینکوا دیتے۔ پان کا استعمال عام تھا جس سے ان کے دانت سرخ رہتے تھے۔ خالی پیٹ شراب پیتے تھے اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے۔ گائے کا پیشاب چسکیاں لے لے کے پیتے مگر اس کا گوشت نہ کھاتے۔ یونانیوں کی طرح اہل ہند کا بھی یہ نظریہ تھا کہ قانون بنانے کا کام علماء اور حکماء سے متعلق ہے، چنانچہ اس سلسلے میں وہ صرف اپنے علماء کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے قوانین کے قائل نہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں اور لوگ ان کی پابندی کریں۔ پہلے احکام کو منسوخ کر کے ان کے بجائے نئے احکام کا نفاذ ان کے ہاں کبھی نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت سی چیزیں باسدیو کی آمد سے پہلے حلال تھیں، بعد میں حرام کر دی گئیں، اور ان میں سے ایک گائے کا گوشت ہے جو پہلے حلال تھا، لوگ اسے کھاتے تھے، پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ نکاح اور نسب کے معاملات میں بھی کئی تبدیلیاں لائی گئی تھیں۔ اس وقت 3 صورتیں تھیں، ایک یہ کہ میاں بیوی سے اولاد پیدا ہو اور انہی کی شمار ہو جیسا کہ آج کل بھی ہے، دوسری یہ کہ باپ اپنی بیٹی کے بیاہ کے وقت شرط لگاتا کہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ اس کے داماد کا نہیں، اس کا کہلائے گا۔ تیسری یہ کہ کوئی اجنبی کسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، اس سے جو اولاد پیدا ہو اس کا باپ وہ اجنبی نہیں بلکہ اس عورت کا خاوند کہلائے گا، کیونکہ زمین خاوند کی تھی اور اس اجنبی نے زمین کے مالک کی اجازت سے اس میں صرف بیج ڈالا ہے۔ ہندی معاشرہ میں نظام عدل و انصاف کے خد و خال کچھ اس طرح کے تھے۔ قاضی کے سامنے دعویٰ تحریری طور پر پیش کیا جاتا، گواہ بھی پیش کیے جاتے تاکہ دعویٰ ثابت ہو سکے۔ گواہوں کی تعداد کم از کم 4 مقرر تھی، لیکن اگر گواہ ایسا ہوتا جس کی شخصیت قاضی کے نزدیک مسلم ہوتی تو پھر اس ایک گواہ کی گواہی سے بھی قاضی مقدمہ کا فیصلہ کر دیتا۔ قاضی رازداری سے بھی حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا، ظاہری علامات و قرائن سے بھی استدلال کرتا۔ اگر مدعی گواہ نہ لا سکتا تو پھر مدعا علیہ پر لازم تھا کہ وہ قسم اٹھائے۔ مدعا علیہ مدعی کو قسم اٹھانے کے لیے بھی کہہ سکتا تھا۔ جس قسم کا دعویٰ ہوتا اسی انداز کی قسم بھی ہوتی۔ اگر معمولی دعویٰ ہوتا اور مدعا علیہ اس پر تیار ہوتا کہ مدعی ہی قسم کھائے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ 5 برہمن عالموں کے سامنے یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے نیک اعمال کا اجر جو اس دعویٰ کے 8 گنا کے برابر ہو اس کو دے دیا جائے۔ اگر دعویٰ سنگین ہوتا تو اس کے لیے قسم کی یہ صورت ہوتی کہ قسم اٹھانے والے کے سامنے زہر کا پیالہ لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اگر وہ سچا ہے تو یہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ اس سے بھی سنگین قسم یہ تھی کہ قسم اٹھانے والے کو ایک تیز رفتار اور گہری نہر کے کنارے لایا جاتا یا ایسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا جاتا جو گہرا ہوتا اور اس میں پانی کثیر مقدار میں ہوتا، پھر 5 آدمی اس کو اٹھا کر اس گہری اور تندرو ندی میں یا گہرے کنویں میں پھینک دیتے۔ اگر وہ سچا ہوتا تو نہ ڈوبتا، اگر جھوٹا ہوتا تو ڈوب جاتا۔ ان کے نظام عدل میں ایک چیز یہ بھی تھی جس سے ان کا نظام عدل نظام جور و ستم بن گیا تھا، وہ یہ کہ فیصلہ کرتے وقت دیکھا جاتا کہ ملزم کون ہے۔ اگر وہ اعلیٰ ذات کا فرد ہوتا تو اس کے لیے اور سزا ہوتی، اگر ادنا طبقہ کا فرد ہوتا تو اسے اور سزا دی جاتی جو اعلیٰ طبقہ کی سزا سے شدید تر ہوتی۔ قاتل اگر برہمن ہوتا اور مقتول کسی اور طبقہ سے تو برہمن سے قصاص نہ لیا جاتا بلکہ وہ صرف کفارہ کے طور پر روزے رکھتا، صدقہ خیرات دیتا اور پوجا پاٹ کرتا، اور اگر قاتل مقتول دونوں برہمن ہوتے تو قاتل برہمن سے کفارہ بھی نہ لیا جاتا بلکہ اس کا معاملہ دیوتاؤں کے سپرد کر دیا جاتا۔ یہ تھے گائے کو ذبح کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، برہمن اور کشتری کو سزا نہ دی جاتی،
बल्कि सिर्फ इनको माली जुर्माना किया जाता या मुल्क बदर कर दिया जाता। आर्यों के कस्बे मुआश के दो तरीके थे, एक जानवरों का शिकार करना, दूसरा गल्लाबानी और मवेशी पालना। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद उन्होंने ज़राअत को अपना पेशा बना लिया। पंजाब के ज़रखेज़ मैदान, गंगा और जमुना के दरमियान का ज़रखेज़ इलाका उनके तसल्लुत में था, जहाँ वो खेती बाड़ी करते थे। जो अनाज पैदा होता उसका कुछ हिस्सा हुकूमत को खराज में देते और बकिया से अपनी ज़रूरियात पूरी करते। इस वक्त आलीशान महल्लात और बड़े बड़े शहरों का आबाद करने का रवाज उनमें ना था। लोग कच्चे मकान या सरकंडे की झोंपड़ियाँ बनाकर ज़िंदगियाँ बसर करते, लिबास में धोती पहनते और बाज़ दो बालिश चौड़ी लंगोटी पर कनात करते। हिंद में इंसानी तारीख के तकरीबन हर दौर में शाही तमद्दुन अगरचे मौजूद रहा है, मगर हज़ार साल से इसकी आबादी का बेशतर हिस्सा देही ज़िंदगी गुजारता रहा है और उनकी मुईशत का इन्हिसार ज़राअत पर था। हज़ारहा इनकलाब हो गए, लड़ाइयाँ हुई, हुकूमतें कायम हुई और उठ गईं, लेकिन इस बेचारे गांव वाले पर उनका कुछ असर नहीं हुआ। इसके हुकाम ने हमेशा इससे ज़र मांगा है, मगर इसकी रसूमात और आदात और तर्ज मुआश में दस्त अंदाज़ी नहीं की है। इसका नतीजा ये है कि हिंद के गाँवों के बाशिंदे आज भी वही हैं जो 3000 साल कबल थे। हिंद का गाँव इस वक्त भी कदीम आर्या मुआशरत की ज़िंदा तस्वीर है। हर एक गाँव का हाकम एक शख्स है जिसको सब मिलकर हाकम करार देते हैं। उनकी तहत में एक मजलिस है जिसके अरकान अमूमन 5 हुआ करते थे और इसी वजह से इसका नाम पंचायत था। लेकिन अब इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है और इनमें अक्सर अफराद कारोबारी हैं। यह भी इंतज़ाम इस कदर कदीम है और ये मुल्क के रस्म व रवाज में इस दर्जा शामिल हो गया है कि इसे कोई भी बादशाह महज अपने हुक्म से बदल नहीं सकता था। कुल फातहीन जो वक्तन फ़वक्तन हिंद में हुकूमत करते रहे, इस इंतज़ाम को कायम रखते रहे। यह इंतज़ाम गायत दर्जा मुफीद भी था, क्योंकि गाँव की मालगुजारी वसूल करने की ज़िम्मेदारी गाँव के हाकिम पर थी और वह रियाया से वसूल करके ख़जाना शाही में दाखिल करता था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ़ी इमानिल्लाह।